ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور آج ہمارا موضوع ہے شراب اور جوا آج ہمارے معاشرے میں کیسا ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ نے ان دونوں شرکاء کی گفتگو سنی۔ سچی بات یہ ہے کہ میری توقع سے یہ زیادہ بھیانک صورتحال ہے۔ میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں ایک استاذ رہے ہیں، طویل عرصہ آپ نے پڑھا ہے، اور ہم سنتے ہیں جیسے کہ یہ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ نوجوانوں کے اندر یہ جو نشے کی لت ہے اور اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں، آپ نے سنا ان کی زبان سے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری تربیت میں، اور آپ کے خیال میں اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو زندگی میں جب انسان کے بے اطمینانی آتی ہے تو اس میں وہ اسکیپ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لے، کاٹ لے، اور اس بے چینی اور پریشر کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے، اور ظاہر ہے کہ نشہ خاص طور پر اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔ مقصدیت کی کمی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہماری گھر سے دینی تربیت پا کے ایک نوجوان کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ سے اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کچھ روایات، کچھ تہذیب میں بدلتی ہیں یہ سب چیزیں، یہ وہ کر نہیں سکتا، بڑی اسٹرانگ انہیبیشن ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہونے سے پہلے۔ یہ بھی تو نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے ہاں اگر آپ پچھلے 2-3 دہائیوں کو دیکھیں تو ہماری جو فیملی کا نظام ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے بچے زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن اور پھر انٹرنیٹ کے آنے کے نتیجے میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو پہلے لنک سٹرونگ ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بڑے بوڑھے بزرگ جوائنٹ فیملی سسٹم اور اس میں ایک ایکسٹینڈڈ جو فیملی ہے ان کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں انسان کی زندگی اتنی معاشرتی زندگی رچ ہوتی تھی کہ انسان کسی اور دوسری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا کہ اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ یا اپنے آپ کو اپنے پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان اگر کہیں کسی طرح سے کسی جگہ پھنس بھی جاتا تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے بزرگ اس کو بچا لیتے، لیکن اب صورتحال سوسائٹی کی بہت سپورٹ ہوتی، بہت سپورٹ تھی۔ اب صورتحال اور چیک بھی ہوتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تربیت کا نظام بھی نہیں رہا، مقصدیت بھی نہیں رہی، اور بے چینی اور پریشانی اور پریشرز بہت بڑھ گئے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اب زیادہ اویلیبل ہیں۔ یعنی جب آپ کو ایک جانب مشکلات ہیں جن کے نتیجے میں ڈیمانڈ ہے، اور دوسری جانب سپلائی موجود ہے اور لوگ مشورہ دینے والے موجود ہیں، تو یہ سب مل جل کر میرا خیال ہے کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بنے ہیں کہ جس سے کہ یہ ایک بہت ہی پریشان کن حد تک فگرز بہت آگے بڑھ گئی ہیں۔ شمس الاسلام صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ بطور ایک بزنس مین کے، یہ ہمارے ہاں جو نشہ آور چیزوں کی بہتات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اویلیبلٹی اس لیے بڑھ گئی کہ یہاں پر ڈیمانڈ ہے، یہاں پر وہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ جہاں اس کے دن بدن آپ کے یوزر بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈپریشن کا شکار سوسائٹی جب ہوگی جس میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہوگی، جہاں ویلیوز ختم ہو رہی ہوں گی، جہاں دین سے لوگ الگ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں اس قسم کی چیزیں آپ کو ملنا بہت آسان ہو جائے گی۔ اب تو آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ ڈرگس یہاں پہ ملتی ہیں جو میڈیسنز کی شکل میں ہیں، یا آپ کی شراب اگر آپ دیکھیں جو اسلامی ملک میں جا کے پینا جہاں پہ وہ قانوناً جو ہے وہ ایک جرم ہے، لیکن آپ کو آئے دن میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے کہ غیر ملکی شراب پکڑی گئی، تو وہ اس قدر فراوانی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک مارکیٹ، بہت سائزیبل مارکیٹ ڈیولپ ہو چکی ہے پاکستان میں، جو شراب کو استعمال کر رہا ہے اور دوسرے نشے آور چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، اور حکومتی طرف سے جو ہے اس کو جو اگنورنس ہے وہ اور اس کو بڑھا رہی ہے۔ اس پہ سخت قسم کی جو ہے قوانین کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور اس کی سپلائی کو روکیں، کیونکہ یہ آپ کے معاشرے میں ایک ڈسٹورشن پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کی جو پروڈکٹیوٹی تھی اس کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن آپ شاید مجھ سے ایگری کریں گے شمس الاسلام صاحب کہ آپ قانون کتنا ہی سخت بنا لیجئے، اگر سوسائٹی میں اس طرح کی ڈیمانڈ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، تو کسی قانون سے شاید یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔